ویلکم بیک خواتین حضرات. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, اسی بات پر میں آپ کا ویو پوائنٹ چاہتا ہوں. جی, بات یہ ہے کہ جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں وہ کوئی ایک سٹیٹک نظام نہیں ہے. مختلف ادوار میں جمہوریت کے انداز مختلف رہے ہیں. گریک سٹی سٹیٹس میں جو جمہوریت تھی وہ بغیر الیکشن کے ان لوگوں کا الیکشن ہوتا تھا صرف جو بہت زیادہ اہل ثروت یا ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے, اس میں غلاموں کو, عورتوں کو, تمام عوام کو ووٹ کا حق نہیں تھا. سینٹ ان لوگوں پہ مشتمل ہوتی تھی جو شرفا کی حکومت کہہ لیجیے. شرفا کی. اسی طرح جو اسلام کے شروع کے پیریڈ میں ہمیں خلفائے راشدین کے زمانے میں یا پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو نظام ملتا ہے اس میں اور انداز سے مشاورت ہوتی تھی. وہ آج کی مشاورت سے ووٹ کے حوالے سے مختلف انداز تھا. آج کل جو جمہوریت ہے اس میں بھی گریجولی پچھلے 300-350 سال میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں. کوئی سٹیٹک نظام نہیں ہے جمہوریت. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب زمانہ بدلتا ہے, سوسائٹی بدلتی ہے, تو نظام اس کے مطابق بدلتا چلا جاتا ہے. اور یہی جو ہے یہ صادق آتی ہے بات جمہوریت. اور اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ افراد مشورہ ہونا چاہیے, مشورہ ہونا لازم ہے, اس کا بندوبست کوئی ہونا چاہیے, فیصلے مشورے سے ہونے چاہیے, اکیلا آدمی نہ کرے. بالکل. آپ کچھ سوال بیٹا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر پاکستان کی اکثریت سیکولرزم کے حق میں ووٹ دے دے تو کیا اسے اسلامی جمہوری اصولوں کے مطابق تسلیم کیا جائے گا؟ دیکھیے, جہاں تک پاکستان میں ووٹ کا سوال ہے, آپ نے کہا کہ اگر اکثریت ووٹ دے دے, ہمارے یہاں اب تک 9 الیکشنز ہوئے ہیں اور بہت واضح طور پہ کچھ جماعتوں نے اسلامی نظام کے نعرے پہ الیکشن میں حصہ لیا اور کچھ لوگوں نے ڈے ٹو ڈے پرابلمز, سیاسی پرابلمز پہ کے حوالے سے. مسلمان سبھی تھے, سب یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام میں یقین رکھتے ہیں. لیکن الیکشن میں کامیابی ہمیشہ انہیں ہوئی جنہوں نے ڈے ٹو ڈے پرابلمز اور اس سے اسلامی نظام کے نعرے والوں کو پاکستان میں کبھی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ہار گیا, اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہن میں مسائل کچھ اور ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ کچھ اور ہے, جبکہ ہمارے جو اسلام کا نام لے کے سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں اس کا تصور کچھ اور. ٹھیک. نیکسٹ کوشچن پلیز. سر, میرا کوشچن ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کے لیے ہے کہ سر ایوری نیشن ہیز دیئر اون اسٹیٹ آف مائنڈ, ایوری سویلائزیشن. تو جو ریزلٹس انگلینڈ کے نکلے تھے, یو کے وہ کوئین کے ٹائم پہ جب چرچ اور اسٹیٹ علیحدہ ہوئی تھی, کہ ڈو یو تھنک کہ سیم پازیٹیو ریزلٹس اس معاشرے میں بھی ہوں گے ود دس ٹائم؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ڈیوائیڈڈ سوسائٹیز جو ہیں وہ تو قابل قبول نہیں ہوتی, وہ ترقی نہیں کر سکتی. وہ ڈویژن اگر سیاست کے مسئلے پہ ہے تب بھی نقصان دہ ہے, وہ ڈویژن اگر سیکٹ کے مسئلے پہ ہے, فرقہ وارانہ بنیاد پہ ہے, وہ بھی نقصان دہ ہے, اور اگر مذہبی بنیاد پہ ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. انگلینڈ کا آپ نے حوالہ دیا, وہاں ایک زمانہ ایسا تھا جس میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کا بڑا طویل فساد جاری تھا. اور اگر آپ نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہے تو محمد علی جناح نے اپنی پہلی تقریر میں جو انہوں نے اس میں کی تھی پارلیمنٹ میں, اس میں دستور ساز اسمبلی میں 11 اگست 1947 کو, اس میں بہت تفصیل سے ان حالات کا حوالہ دیا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. آخری ان کا فقرہ تھا, میں کوٹ ان کوٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو, کہ if you follow this policy you will see that after some times Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is a personal matter of faith for every individual, but for political purposes all citizens will have equal rights. یہ جمہوریت کی ڈیفینیشن ہے ماڈرن زمانے میں, کہ تمام شہریوں کو ایکول حقوق حاصل ہوں گے irrespective of their religious beliefs. صحیح. اس میں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب اس خاص واقعے پر جو قائد اعظم کی مشہور تقریر ہے, جس کے بارے میں عموماً انٹرپریٹیشن میں پھر ہماری قوم میں ایک ڈویژن ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تو انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں تھیوکریسی نہیں ہوگی
اور انکار اس طرح اسلام کا نہیں کیا. دوسری جانب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں کوئی میثاق مدینہ کا پرنسپل ہے، بالکل وہی جو میثاق مدینہ میں یہود کو اور مسلمانوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ایک اسٹیٹ کے اندر، یہ اس کا اظہار تھا. چونکہ وہ خود ایک بڑے قانون دان تھے تو انہوں نے اس پہلو سے اس مسئلے کو حل کیا تاکہ پاکستان میں وہ بات نہ ہو جو ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی کہ ان کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے. یہ میں آپ سے چاہوں گا اس پر رائے، لیکن ایک بریک کے بعد.